नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जंगलों की आग के बड़े ख़तरों से निपटने के लिए अहम कदम का ऐलान करते हुए 1000 नए फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती का हुक्म जारी किया है। ये फैसला 22 मई 2026 को एक आला सतही इजलास के दौरान किया गया, जिसमें रियासत में जंगलों में आग, मानसून की तैयारी, पीने के पानी और सेहत की सहूलतों का जायज़ा लिया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रवां फायर सीज़न में, जो बुनियादी तौर पर फरवरी 2026 के वस्त से शुरू हुआ, रियासत भर में जंगलाती आग के 309 केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें तकरीबन 257 या 258 हेक्टेयर जंगलाती रकबा मुतासर हुआ। हुक्काम के मुताबिक हाल ही में ज़िला चमोली में आग बुझाने के दौरान महकमे जंगलात का एक आरिज़ी मुलाजिम भी हलाक हो गया, जिसके बाद हुकूमत ने फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला धामी ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि आग लगने की इत्तला मिलने के बाद 1 घंटे के अंदर मुतासरा मुकाम पहुंचा जाए, फायर फाइटिंग के लिए मुनासिब आलात और बजट फ्राहम किया जाए, आग लगने या इंसानी गफलत के ज़िम्मेदार अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, हसास और ख़तरनाक इलाक़ों में ख़ुसूसी फायर वॉचर्स तैनात किए जाएँ। इस साल उत्तराखंड में जंगलाती आग मामूल से पहले शुरू हो गई, जिसकी बड़ी वजूहात खुश्क मौसम, कम बर्फ़बारी और मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। गढ़वाल का इलाक़ा सबसे ज़्यादा मुतासर रहा। रुद्रप्रयाग समेत दीगर अज़ला में भी कई वाक़यात पेश आए। हुकूमत का कहना है कि नए फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती और निगरानी के सख्त इक़दाम से जंगलों की आग पर काबू पाने और कीमती जंगलाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर में पुलिस थानों के अंदर और अतराफ हज़ारों ज़ब्त की गई और लावारिस गाड़ियों के जमा हो जाने का मसला शदीद हो गया है। सूरत हाल अब एक बड़े शहरी इंतज़ामी और माहौलियाती बहरान बन गई है। पुलिस स्टेशंस में 2 पहिया गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शे, कारें, हादसाती गाड़ियाँ और बाज़ महंगी लग्जरी गाड़ियाँ भी बरसों से खुले आसमान तले खड़ी हैं। कई मकामात पर जगह की कमी के बायस गाड़ियाँ पार्कों, सड़कों के किनारे, ग्रीन बेल्ट्स और खाली प्लॉट्स पर पार्क की गई हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में तकरीबन 10 एकड़ पर मुश्तमिल एक बड़ा प्लॉट ज़ब्तशुदा गाड़ियों के डंप यार्ड में तब्दील हो चुका है, जहां सैकड़ों जंगालूद और तबाहाल गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कई गाड़ियों के टायर पंक्चर हो चुके हैं, कईयों के पुर्जे गायब हैं। बाज़ थानों में अहलकारों को खुद अपनी सरकारी गाड़ियां खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है और इन्हें कई ज़ब्तशुदा गाड़ियां हटाकर रास्ता बनाना पड़ता है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कई गाड़ियां ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी, कागजात की गैर मौजूदगी, हिट एंड रन केसेस या मुजरिमाना मुकदमात में मुलव्वस होने की वजह से ज़ब्त की गई थीं। बाज़ गाड़ियां सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली थीं, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के बायस इन गाड़ियों को फौरी तौर पर नीलाम या तल्फ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें केस प्रॉपर्टी तस्वुर किया जाता है। अदालत से इजाज़त हासिल किए बगैर कई गाड़ियों की नीलामी या तल्फी मुमकिन नहीं होती। मुकदमात बरसों तक चलते हैं। मालकान अक्सर जुर्मानों, नामुकम्मल कागजात या अदालती कार्रवाई के खौफ से अपनी गाड़ियां वापस लेने तक नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा रहनुमा उसूलों में भी कहा गया है कि ज़ब्तशुदा गाड़ियों को तवील अरसे तक थानों में खड़ा रखना नुकसानदा है, क्योंकि वो बेकार हो जाती हैं। 2025 के दौरान तकरीबन 4775 ज़ब्तशुदा गाड़ियों को नीलाम या तल्फ कर दिया गया था। खुले मैदानों में पड़ी जंगालूद गाड़ियों से आग लगने का ख़तरा भी होता है। मच्छरों की अफजाइश, चूहों और दीगर जानवरों की पनाहगाह और आलूदगी का सबब बन रही हैं। हालिया दिनों में दिल्ली में ज़ब्त की गई गाड़ियों में आग लगने का वाक़या भी सामने आया था, जिसमें 140 से ज़ायद गाड़ियाँ जलकर तबाह हो गई थीं। महाराष्ट्र में प्याज के किसान शदीद माशी बहरान का शिकार हैं, क्योंकि रियासत की बड़ी मंडियों में प्याज की कीमतें रिकॉर्ड हद तक गिर गई हैं। नासिक के मशहूर लासलगांव बाज़ार समेत कई मंडियों में ख़राब या बारिश से मुतासरा प्याज
صرف 50 پیسے یا 1 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے، جس سے کسان شدید پریشان ہیں۔ بہتر معیار کی پیاز بعض منڈیوں میں 400 سے 1600 روپے فی کوئنٹل تک فروخت ہو رہی ہے، جبکہ تازہ منڈی اعداد و شمار کے مطابق لاسل گاؤں APMC میں 22 مئی کو اوسط قیمت تقریباً 1100 روپے فی کوئنٹل ریکارڈ کی گئی۔ کسان تنظیموں کے مطابق 1 کلو پیاز اگانے کی لاگت تقریباً 18 سے 22 روپے تک آتی ہے۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ آنین گروورز ایسوسی ایشن کے صدر بھارت ڈگھولے سمیت کسان رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیاز کے لیے کم از کم امدادی قیمت MSP 3000 سے 3500 روپے فی کوئنٹل مقرر کی جائے۔ کسانوں کو فوری طور پر 1500 روپے فی کوئنٹل سبسڈی دی جائے۔ مارچ 2026 میں غیر موسمی بارشیں، مہاراشٹرا، کرناٹک اور تلنگانہ میں زائد پیداوار، مغربی ایشیا میں کشیدگی کے باعث برآمدات میں کمی اور کولڈ سٹوریج کی کمی سے قیمتوں میں گراوٹ ہوئی ہے۔ کسانوں نے بطور احتجاج پیاز سڑکوں پر پھینک دی یا فروخت نہ ہونے پر ذخیرہ شدہ فصل کو آگ لگا دی۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے اعلان کیا کہ نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ کسانوں سے 1235 روپے فی کوئنٹل کے حساب سے پیاز خریدے گا تاکہ فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے، لیکن کسان تنظیموں نے اس قیمت کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لاگت سے بہت کم قیمت ہے۔ کرناٹک کے ضلع باگل کوٹ کے بلگی گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد مشتعل مریضوں اور خواتین نے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ بلگی قصبے کی رہائشی خاتون مہادیوی شدید بخار میں مبتلا تھیں اور صبح تقریباً 6 بجے علاج کے لیے سرکاری ہسپتال پہنچیں۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 2 گھنٹے تک ہسپتال میں انتظار کرتی رہیں، لیکن بروقت علاج فراہم نہیں کیا گیا۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ جب ہسپتال عملے سے علاج کی درخواست کی گئی تو عملے نے جواب دیا کہ ڈوز ختم ہو چکی ہے اور دوا یا انجیکشن دستیاب نہیں ہیں۔ مشتعل خواتین اور دیگر مریضوں نے ہسپتال کے مرکزی دروازے کو بند کر کے احتجاج شروع کر دیا اور ہسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ڈاکٹر پروین ہلکونکی نے موقع پر پہنچ کر احتجاج کر رہی خواتین کو سمجھایا اور ہسپتال کا دروازہ دوبارہ کھلوایا۔ احتجاج کرنے والوں نے سوال اٹھایا کہ اگر واقعی ڈوز ختم ہو چکی تھی تو بعد میں علاج کہاں سے فراہم کیا گیا؟ کرناٹک کے بیلگاوی شہر میں ایک سینئر ڈاکٹر کی خودکشی نے طبی حلقوں اور مقامی عوام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ معروف ڈاکٹر دنیش بھٹکل نے مبینہ طور پر اپنے گھر میں خود کو گولی مار لی۔ ڈاکٹر دنیش بھٹکل تقریباً 40 برسوں سے KLE ہاسپٹل میں بطور میڈیکل آفیسر خدمات انجام دے چکے تھے اور عوام میں ایک باوقار شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ حالیہ دنوں میں وہ انکولا کے KLE ہسپتال میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ 4 ماہ قبل ڈاکٹر دنیش کو پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ علاج کی غرض سے وہ اپنے آبائی علاقے انکولا سے بیلگاوی منتقل ہو گئے تھے۔ قریبی افراد کا کہنا ہے کہ وہ شدید جسمانی تکلیف اور سینے کے ناقابل برداشت درد میں مبتلا تھے اور اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی تکلیف کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جمعے کی صبح ڈاکٹر دنیش کو ایک بار پھر شدید سینے کا درد محسوس ہوا، جس کے بعد انہوں نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں موجود ریوالور سے خود کو سر میں گولی مار لی۔ خودکشی سے قبل ڈاکٹر دنیش نے اپنے قریبی دوستوں، رہنماؤں اور خیر خواہوں کو واٹس ایپ پیغام بھیجا تھا کہ آپ نے برسوں میری مدد کی، لیکن میں شدید سینے کے درد میں مبتلا ہوں اور مزید برداشت نہیں کر پا رہا، اس لیے میں ایک سخت فیصلہ لینے جا رہا ہوں۔ براہ کرم میرے خاندان کی مدد کیجیے اور پولیس کمشنر کو اطلاع دیجیے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بمس ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز اور جاننے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی مریضوں کو بچانے اور خدمت انسانیت میں گزاری، لیکن شدید بیماری اور تکلیف نے انہیں اس انتہائی قدم پر مجبور کر دیا۔ صدر ہند دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں سائپرس کے صدر نکوس کرسٹوڈیلائیڈس کا پرتپاک استقبال کیا، جو 20 سے 23 مئی تک بھارت کے سرکاری دورے پر ہیں۔ راشٹرپتی بھون میں منعقد تقریب میں صدر نکوس کرسٹوڈیلائیڈس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور دونوں رہنماؤں کے درمیان اہم 2 طرفہ مذاکرات بھی ہوئے۔
ملاقات کے دوران بھارت اور سائپرس نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح تک لے جانے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات میں دفاع، ٹیکنالوجی، گرین انرجی، انسداد دہشت گردی، مالیاتی تعاون، سمندری روابط اور مصنوعی ذہانت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات کی گئی۔ شمالی کرناٹک کے ضلع باگل کوٹ کے الکل قصبے میں خستہ حال اور گڑھوں سے بھری سڑکوں کے خلاف شہریوں نے منفرد انداز میں احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کی توجہ دلائی۔ خراب سڑک کے قریب انتباہی پوسٹر نصب کیے گئے جن میں ایک کاکروچ چہرے والے انسان کی تصویر بنائی گئی تھی۔ پوسٹروں پر طنزیہ اور احتیاطی پیغام درج تھے جن پر سڑک کی بدحالی اور عوام کی مشکلات کو اجاگر کیا گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سڑک پر بڑے بڑے گڑھوں کی وجہ سے گاڑی چلانا مشکل اور خطرناک ہو گیا ہے۔ پیدل چلنے والوں کو بھی شدید دشواری ہے۔ کئی بار شکایات کے باوجود متعلقہ حکام نے سڑک کی مرمت پر کوئی سنجیدہ توجہ نہیں دی۔ یہ منفرد مہم سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جہاں کاکروچ جنتا پارٹی 2-4 دن میں ہی بے انتہا مقبول ہو گئی ہے۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی درج کی گئی۔ 24 کیرٹ سونا 15,906 روپے فی گرام رہا، جبکہ گزشتہ روز اس کی قیمت 15,949 روپے فی گرام تھی۔ قیمت میں 43 روپے فی گرام کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت آج 14,580 روپے فی گرام رہی، جو گزشتہ روز 14,620 روپے فی گرام تھی، یعنی 40 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 18 کیرٹ سونا آج 11,929 روپے فی گرام پر دستیاب رہا۔ ایک دن قبل اس کی قیمت 11,962 روپے فی گرام تھی۔ اس طرح 33 روپے فی گرام کمی درج کی گئی۔ اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی یہ قیمتیں ہیں۔ بشکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔